بسم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی الشان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فضل رہا، کرم رہا کہ اللہ نے اپنے فضل سے نماز جمعہ کے لیے اولین وقت میں ہمیں خوش نصیب حضرات جنہیں اولین وقت میں آنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حق کہنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، صحت سلامتی تندرستی عطا فرمائے. بزرگوں اور دوستو، ماہ محرم کہ آج ایسی عظیم تاریخ ہے جو موسم سے لے کر فضاؤں میں تک جو ہے آج کا دن ہمیں احساس دلانے کے لیے تیار ہے کہ آج وہ عظیم ہستی جن کے بارے میں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانان جنت کے سردار حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین ہے، جن کی عظمت سے بھری ہوئی احادیث کی کتابیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بے انتہا محبت کرتے، وہ رسول کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیے، وہ رسول کسی کے تعلق سے کبھی برا نہیں کہے، لیکن کہا جو میرے حسین کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دے گا، جو حسین کو تکلیف دے گا وہ کبھی خوش نہیں رہے گا. اللہ کے نبی نے جو ہے اس کے تعلق سے جو ہے آپ پر پتھر برسائے گئے، کبھی آپ نے تکلیف نہیں دیا. آپ پہ کچرا ڈالا گیا، کبھی آپ نے بد دعا نہیں دی. آپ پہ اذیتیں دی گئی، مکے والوں نے کبھی انہیں تکلیف نہیں دیا. لیکن جب ایک مرتبہ آپ کہ سب سے چہیتے حضرت سیدنا مولا کائنات حیدر قرار علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی شکایت کرنے کے لیے ایک صحابی رسول آئے. آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، کچھ شکایت کرنے لگے، تو اللہ کے نبی اپنا چہرہ پھیر لیے. پھر اس کے بعد پھر کہنے لگے تو پھر چہرہ پھیر لیے. اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ کے کہتے ہیں کہ جو ہے کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ جس سے نبی محبت کرے، تیرے نبی جس سے محبت کرے تو ان کی شکایت کرے گا؟ کیا تو ان سے جو ہے محبت کرنا پسند نہیں کرے گا؟ تو وہ صحابی رسول فوراً کہا کہ آپ مجھے نہیں کہنا چاہیے. تو ایسی محبت حضرت علی سے، حضرت امام حسین امام حسین سے اللہ کے نبی فرمایا کرتے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین آئے. آ کر کہا نانا جان میں آپ کے اوپر چڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے برابر ہونا چاہتا ہوں. کہا آپ کے برابر ہونا؟ بچپنا ہے، اس کم سینی کی عمر ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا آ جاؤ. تو حضرت امام حسین آپ پر پیر رکھ کر چلنا شروع کرے، آپ کو پکڑ کر چڑھنا شروع کرے. اور اللہ کے نبی نے کہا اور چڑھو. تو اوپر چڑھتے چڑھتے ایسا چڑھنے لگے، اللہ کے نبی ہاتھوں کو دیے، یہاں تک کہ آپ ننھے پیر رکھ کر اللہ کے نبی کے اوپر چڑھ گئے. اس کے بعد کہا جا کر آپ کے کندھوں پہ بیٹھ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے حسین تم نے میری برابری نہیں بلکہ میرے سے اونچے دکھ رہے ہو، کہہ کر آپ نے خوش کیا. جب آپ ایسی محبت کرتے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے وہ نبی
جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے دعا کی ہو، وہ نبی جس کی جو ہے امت میں پیدا ہونے کے لیے جلیل القدر انبیاء نے وسیلہ بنایا ہو، ویسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بارگاہ میں آنے کے لیے اللہ کے مقرب فرشتے تڑپا کرتے، التجا کیا کرتے، اے میرے رب ذوالجلال ہم نبی کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں، وہ ملائکہ جس کی جو ہے دربار میں آنے کے لیے بے چین ہو، جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء التجا کرے، ویسے نبی وجہ تخلیق کائنات، جو نبی نہ ہوتے تو نہ کائنات ہوتی، نہ ذرہ ہوتا، نہ پہاڑ ہوتا، نہ سمندر ہوتا، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے نہیں ہوتے۔ ویسے نبی بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو حسین سے محبت کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ شان ہے مولا حسین کی، اللہ کے نبی صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا مولا امام حسین اور مولا امام حسین دونوں کو کشتی لڑا رہے ہیں، دونوں کو آپس میں چھوٹے چھوٹے لڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کشتی لڑ رہے ہیں۔ ادھر سے حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین دونوں بچے لڑ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا حسین آگے بڑھو، حسین آگے بڑھو، حسین اور تیزی سے کرو حسین۔ تو بار بار حضرت سیدنا امام حسین کی تائید میں اللہ کے نبی آپ آواز دے رہے تو حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ فرماتے ہیں ابا جان آپ خالی حسین کو کہہ رہے ہیں، بڑے حسین بڑے ہیں ان کو کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ کہا فاطمہ حسین کی طرف سے حضرت جبرائیل ہے اور حسین کی طرف سے میں ہوں۔ کہا حضرت جبرائیل جن کے سامنے آئے، یہ شان ہے حضرت سیدنا امام حسین امام حسین کی ہے۔ ان کی محبت مرتے وقت کام پتہ چلے گا، جس وقت قلب نزا کی کیفیت ہوگی، اس دنیا سے آپ کا ہمارا جب کنیکشن ختم ہوگا، روح کا معاملہ ختم ہوگا، تو ویسے وقت میں اگر زبان پہ کلمہ چاہیے تو ان ہستیوں سے محبت کریں، ان سے محبت کریں۔ آپ ان سے محبت کرتے ہوئے اگر چلیں گے تو مرتے وقت زبان پہ کلمہ ہوگا۔ عارفین کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت داہی کلوی ایک صحابی رسول ہے، آپ آئے، اکثر آئے تو وہ کیا کرتے، جب بھی آتے تو بدو صاحبی تھے، دیہاتی تھے، جب کبھی آتے تو آپ اپنے ساتھ کچھ پھل وغیرہ کچھ بھی لے کے آتے اللہ کے نبی کے پاس، تو وہ پھل وغیرہ دے کر اللہ کے رسول جو ہے اپنے نواسوں کو دیا کرتے، جن کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین ان کی شکل میں آئے، وہ صحابی رسول کی، تو جیسے ہی وہ صحابی رسول کی شکل میں حضرت جبرائیل امین آئے تو حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں جا کر ان کے جبے کو پکڑ لیے، جبے کو پکڑ کر جو ان کی جیبوں میں ہاتھ، بچے کیسے بچپنے کا، تو اللہ کے نبی کو تھوڑا سا ناگوار گزارا کہ اے جبرائیل تم برا مت مانو کہ یہ وہ دائی کلبی صحابی رسول سمجھ کر تمہیں اس طرح کا کر رہے ہیں، تم کچھ نہ سمجھیں۔ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ ہیں احادیث میں موجود ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حضرت سیدہ بی بی فاطمہ مصلی پہ ہوتی، نماز میں ہوتی، عبادت میں ہوتی، ذکر و اذکار میں ہوتی، حضرت امام حسین جھولے میں ہوتے، جھلا کرتے، جب وہ روتے تو اللہ حکم دیتا اے جبرائیل زمین پہ جاؤ، میرے نبی کا بیٹا رو رہا ہے، اس کو تم دل بہلاؤ، تو حضرت جبرائیل آتے اور جھولا جھلاتے ان کی خدمت کیا کرتے۔ یہ شان مولا حسین کی ہے۔ کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ بھیجا کرتا، حضرت امام حسین کی خدمت میں مجھے اللہ بھیجا کرتا۔ یہ شان حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل بیت کا جب کبھی نام آتا تو علیہ السلام لکھا ہے، عربی کے اندر لکھے، جب بھی امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، علی علیہ السلام لکھا، اہل بیت کے اندر جہاں کہیں ہے آپ کتاب جو جاننے والے سمجھ سکتے ہیں۔ عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے ہیں، حضرت امام حسین چھوٹے سے ہیں، انہیں لے کے بیٹھے ہیں، اتنے میں اللہ کے نبی کی آنکھ سے آنسو جانے ہوئے، تو آپ رو رہے ہیں، آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں، کس وجہ سے، کس چیز نے، کس بات نے تمہیں رلا دیا، کس چیز نے تمہیں رونے پہ مجبور کیا؟
آپ کہتے ہیں کہ یہ اے ام سلمہ میرے پاس ابھی ابھی جبرائیل آئے، کہا کہ جو ہے میرا یہ جو نواسا، میرا جو بیٹا ہے، میری امت اس کو جو ہے شہید کرے گی، میری امت اس کو شہید کرے گی۔ اور انہوں نے جو ہے لا کر ایک شیشی میں جو ہے وہاں کی مٹھی دی۔ حسین ابھی چھوٹے سے ہے، اللہ نظام بتا رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا ایسا ہوگا۔ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو وہ شیشی دیا، اے ام سلمہ سمجھ جانا جب یہ مٹھی جو ہے خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میرا بیٹا شہید ہوگا۔ کب؟ 50 سال پہلے اللہ کے نبی کی شہادت سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ چھوٹے ہیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کے بعد 50 سال کے بعد یہ واقعہ ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی کب فرما رہے ہیں؟ تقریباً کئی سال پہلے پورے واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ ہر شہید ہوتا ہے، اس کی شہادت کے بعد اس کے چرچے ہوتے ہیں کہ فلاں نے شہادت پائی، چاہے بارڈر پہ ہو، کہیں بھی ہو، کوئی بھی شہید ہوتا ہے تو اس کی شہادت کے بعد اس کے تذکرے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ واحد ذات ہے جن کا تذکرہ پیدا ہونے سے پہلے ہو رہا ہے اور پیدا ہونے کے بعد ہو رہا ہے، یہاں تک کہ کتابوں میں بات آئی ہے کہ جو ہے حضرت پچھلے بنی اسرائیل کے انبیاء نے تک تذکرہ فرمایا۔ تو سیدنا امام حسن اور امام حسین سے کی شہادت کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے، حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ جب اللہ کی راہ میں حضرت ابراہیم نے آپ بیٹے کو قربان کرنے کا جو ہے طے کر لیا اور خنجر چلایا، تو اللہ نے اس کو جو ہے مومنین کے لیے عید کا دن کہہ دیا، کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں بیٹے کو قربان نہیں، ایک گھر کے 72 نفوس قدسیہ جو ہے اللہ کی راہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ شہادت ہوئی کیوں؟ کہ وہ یزید پلید جس نے حکومت کی لالچ میں، اقتدار کی لالچ میں، اپنی اقتدار کی بقا کے لیے اس نے جو ہے نواسہ رسول کو جو ہے شہید کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ یزیدی لشکر جو نشے میں یزید کے تعلق سے حضرت سیدنا امام حسین واقف تھے، جب وہ حج کرنے کے لیے گیا تو حج کے لیے جب یزید حج بھی کرا تو جو کوفہ اس کا جو ہے کیپٹل سٹی تھا، جب یزید جو ہے حج کے لیے نکلا تو ساتھ میں ناچنے والوں کو رکھا، شراب کو رکھا، سب ایک قافلہ ایک جو ہے تفریح کی طرح کرا۔ اس کے بعد پلٹ کر جب مدینے آیا تو اس نے جو ہے وہاں پر بھی امام حسین کو بلا کر جو ہے سام میں بیٹھ کر شراب پیتے ہوا رہا، اور یہاں تک کہ شراب تو حضرت امام حسین نے کہا کہ تو یہ کیا پی رہا ہے؟ کہا یہ کوفے میں بنا کرتی ہے، یہ بہت قیمتی ہے، آپ بھی پی کے دیکھیے بہت مزہ آئے گا۔ اس طرح کے الفاظ امام حسین سے کہا، تو آپ نے لاہور بھیجا، لعنت بھیج کر وہاں سے واپس چلے آئے۔ تو جو شخص اپنی آنکھ سے دیکھا کہ شراب کو پیتے ہوئے، ناچتے ہوئے اس کی جو پرورش ہوئی ایک عیسائی کے یہاں ہوئی، اور اس کی جو بیوی بھی تھی وہ بھی جو عیسائی مذہب سے تھی، جس کو جو ہے تمام ناچنے والے گانے والوں کے درمیان رہا کرتا اور ظالم لوگوں کو سامنے رکھتا اور کتے پالا کرتا، کتوں کو ساتھ میں رکھتا، عجیب و غریب اس کے جو ہے شوقاں ہوا کرتے۔ وہ ظالم یزید پلید جو ہے آپ واقف تھے جب آپ جب جو ہے اقتدار کی جنگ تھی، حضرت سیدنا امام حسین کو جو ہے جیسے ہی امیر معاویہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد جب یہ یزید پلید بیٹھا تو آپ کو مدینہ کے گورنر کو حکم دیا کہ جو ہے سب سے پہلے امام حسین کو جو ہے بیعت لو، میری بادشاہت، میری جو بھی اس کو قبول کرنے کے لیے کہو۔ تو گورنر مدینہ نے آپ کو بلا کر کہا کہ دیکھو امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، اب یزید جو ہے جانشین ہو چکا ہے، ان کی آپ کو بیعت کرنا ہوگا، ان کو تسلیم کرنا ہوگا، حکم ہے مجھے۔ تو
تو آپ نے جو ہے کہا کہ میں ایسے شخص کی بیعت نہیں کروں گا جو میں اپنی آنکھ سے دیکھا کہ جو زانی ہے، جو شراب پیتا ہے، جو گناہ کرتا ہے کھلم کھلا، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ تو ساتھ میں جو مروان بن حکم کے جو ہے تھا وہاں پہ بیٹھا اس کا بیٹا، حکم کا بیٹا، اس نے کہا کہ جو ہے تم یہ جانے مت دو، فوراً انہیں ابھی گرفتار کر کر ان سے بیعت لے لو۔ تو آپ اپنی تلوار نکال کر کہتے ہیں کہ خبردار، ہے کوئی مدینے کے اندر جو مجھے روک سکے؟ بلکہ آپ نے جو جلال میں آ کر جب آواز نکالا تو جو ہے فوراً وہ پیچھے ہٹ گئے، خاموش ہو گئے۔ وہاں سے میں بات کو بہت تیزی سے لے کے جا رہا ہوں اس لیے کہ جو ہے آج بہت اہم دن ہے، ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ امام حسین آئے، اپنے گھر والوں سے ملے، اپنے عزیز اقارب سے ملے کہ اس طرح کا حکم ہوا، اس طرح کا جو ہے وہ کہہ رہا ہے۔ تو اب میں مدینے میں جو ہے خون خرابہ نہیں چاہتا ہوں، مدینے کے اندر میں حالات کو خراب کرنا نہیں چاہتا ہوں، میرے نانا کی سرزمین ہے، یہ امن کی سرزمین ہے۔ یہ کہہ کر جو مدینے میں پیدا ہوئے، جو مدینے سے 25 مرتبہ حج کرے، پیدل امام حسین 25 مرتبہ حج کرتے، اور آپ اتنے بہترین، آپ کے اخلاق تو اتنے اعلیٰ ہے کہ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں مکے چلے جاؤں گا، اب مدینے میں نہیں رہوں گا۔ یہ کہہ کر جو تمام لوگ رونے لگے کہ آپ مدینے چھوڑ دیں گے؟ ہاں، میں یہاں خون خرابہ نہیں چاہتا، میں مکے چلے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر آپ تیاری کرے اپنے گھر والوں کو لے کر، اپنے افراد خاندان کو لے کر، جب آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے، جا کر کہنے لگے، سلام کیا، اس کے بعد کہنے لگے، نانا جان، آپ کی امت اب مجھ سے جو ہے مجھ پہ ظلم کرنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس مدینے کی سرزمین کو جو ہے خراب نہ کروں، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، لہذا میں یہاں سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا غور کریں، تھوڑا خیال کریں، جو حج کو گئے ہیں، عمرے کو گئے ہیں، جب مدینے سے پلٹتے ہیں تو ذہن کیسا ہوتا ہے، دل کیسا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ، سالوں سے، مدت سے میرا انتظار تھا کہ رسول اللہ کے قدموں میں آؤں، آج آپ سے جدائی ہو رہی ہے، آپ سے جدا ہو رہا ہوں، آپ سے دور ہو رہا ہوں، تو رونے لگتے ہیں۔ ارے کچھ دیر کے لیے، کچھ دن کے لیے گئے مدینہ، تو واپسی میں جو کیفیت ہوتی ہے میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو مدینے میں پیدا ہوئے، جو مدینے میں بڑے ہوئے، جو رسول اللہ کی آغوش میں کھیلے ہیں، اللہ کے رسول کی سرزمین سے دور ہو رہے ہیں، تو کیسی تکلیف تھی ہوں گی۔ وہاں سے جب روتے ہوئے آپ نکلتے ہیں، نکل کر جو ہے اماں جان کی مزار پہ جاتے ہیں، سیدۃ النساء العالمین سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس جاتے ہیں کہ ہم آپ کی جو ہے سرزمین سے دور ہو رہا ہوں، میں مکے کو جا رہا ہوں۔ آپ وہاں سے بھی جو ہے رخصت ہو کر جب مکے تشریف لے جاتے ہیں، آپ خانہ کعبہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کے بعد وہاں رک جاتے ہیں، پھر وہاں بھی جو ہے آپ آرام سے وہاں رہتے ہیں کچھ دن، اس کے بعد حج وغیرہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ جو ہے آپ کو خطوط آنا شروع ہو جاتے ہیں کوفے سے، کوفے کے لوگ آپ کو بلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ ایک نہیں کئی تھیلے آپ کو خط آتے ہیں، جب خط آنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو آپ وہاں بھیجتے ہیں، تو جیسے مسلم بن عقیل پہنچتے ہیں، پہنچنے پر وہاں کے کئی لوگ جو ہے اسلام میں جو ہے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، یزید کے خلاف آپ گواہی دیتے ہیں کہ یزید بڑا ظالم ہے، ہمیں جلد سے جلد آپ امام حسین کو بلائیے۔ تو ہزاروں لوگ جو ہے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ تو آپ خط لکھتے ہیں کہ بھائی حالات بڑے اچھے ہیں، آپ آئیے۔ تو اب جب آپ کا خط بھی آ جاتا ہے تو حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے کوفے کے لیے نکلتے ہیں۔ جیسے ہی نکلتے ہیں، وہاں حضرت مسلم بن عقیل کو جو ہے جیسے ہی ان کے ساتھ لوگ ہو جاتے ہیں، تو ابن زیاد جو تھا وہ گورنر وہاں پہ جو ہے چینج کرتے ہیں، ابن زیاد کو مقرر کرتے ہیں۔ جیسے ابن زیاد آتا ہے، وہ پورے حالات کو قابو میں کرنے کے لیے ظالم لوگوں کو، لفنگے لوگوں کو، غلط لوگوں کو اپنے ہیئر کر کے، اپنے قابو میں کر کے جو ہے حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل کے خلاف ایک محاذ چلا کر انہیں کہتا ہے کہ جو تلوار لا کے رکھے گا انہیں سونا دیا جائے گا۔ سونے کی آس دی گئی، کئی عورتیں جو ہے سونے کی آس میں اپنے خاوندوں کو اپنے قریب کا لا لیا، اور حضرت مسلم بن عقیل کے پاس سے جو ہے جو لوگ 40,000 کا مجمع آپ کے پیچھے تھا، وہ جب نماز مغرب کے لیے ٹھہرتے ہیں تو پورے کے پورے جو ہے غائب ہو جاتے ہیں۔
بس چند لوگ رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور گرفتار کر کر چھت کے اوپر سے جو ہے آپ کو نیچے جو ہے شہید کیا جاتا ہے۔ جب شہید ہو جاتے ہیں تو آپ اس کے بعد جو ہے یہ اطلاع سارے کوفے میں اندر پہنچ جاتی ہے۔ حضرت امام حسین وہاں سے مکے سے نکل کر راستے میں ہیں، ادھر حر بن یزید جو ہے اپنے ساتھ کچھ قافلہ لے کر نکلتے ہیں، اور راستے میں حضرت امام حسین کو جو ہے گھیر لیتے ہیں۔ کہا کہ اے امام حسین، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا پھر واپس آپ مکے چلے جائیں۔ تو حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کی جب اطلاع ملتی ہے تو ان کے بیٹے وغیرہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب ہم جائیں گے، اللہ کی راہ میں ہم جو ہوا دیکھ لیں گے، یہ کہہ کر آپ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد حر جو ہے 3 دن حضرت سیدنا امام حسین کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ حضرت حر بھی ساتھ میں آتے ہیں، اور جب مقام کربلا کا جو میدان ہے جس کا نام کرو بلا ہے، وہاں جب رکتے ہیں تو حضرت سیدنا امام حسین کہتے ہیں کہ یہ مقام ہے جس مقام کی بشارت میرے بابا جان نے دی، جس مقام کی بشارت میرے نانا جان نے دی ہے، اب یہ مقام ہے۔ تو وہاں ٹھہر جاتے ہیں۔ ٹھہرنے کے بعد 3 دن سے جو ہے آپ کو جب 7 محرم کو وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو پانی بند کر دیا جاتا ہے، آپ کو ہر چیز سے روک دیا جاتا ہے۔ جب رک جاتے ہیں تو آپ بتائیے، چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، بڑے ہیں، سب ہیں، اور پانی روک دیا گیا۔ اس کے بعد بار بار کہتے ہیں کہ دیکھو اب بھی وقت ہے تم یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہرگز ہو نہیں سکتا کہ ہم یزید پلید کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ اس کے بعد جب 9 محرم آتی ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، حضرت سیدنا امام حسین جو ہے آپ اپنے گھر والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا اور یزید کا معاملہ ہے، آپ لوگ چلے جائیں، میں نپٹا لوں گا۔ اس کے بعد یہ کہہ کر آپ نے جو بڑا آپ تفصیل سے کہا، اس کے بعد آپ نے چراغ بند کر دیا، اس کے بعد چراغ کھولا، اس کے بعد پورے کے پورے لوگ رہے۔ تو سب نے کہا اے حسین، آپ کو چھوڑ کر ہم جائیں تو کہاں جائیں، اور جا کر رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ پہ قربان ہونے کے لیے آئے ہیں، آپ پہ قربان ہونے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر جو ہے آپ جب جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلے مخاطب ہوتے ہیں، اس یزیدی قافلے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے امت محمدیہ، تمہارا تعلق بھی جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ میں محمد عربی کا نواسا ہوں۔ میرے نانا جان نے میرے بارے میں کیا کہا؟ جو حسین سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرے وہ اللہ سے محبت کرے۔ کیا آپ جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ اللہ کے یعنی سامنے آپ یہ تاریخ لکھنے والا یہ نہ کہیں کہ جانتے نہیں تھے اس لیے انہوں نے شہید کیا، آپ واضح کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام حسین اپنی شان، اپنے تعلق سے بیان کر رہے ہیں کہ میرے نانا جان محمد رسول اللہ ہے، میرے بابا جان جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، فاتح خیبر ہے، میری ماں سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ ہے۔ آپ اپنا تعارف دیا۔ اس کے بعد حضرت حر اور ان کے بیٹے دونوں آتے ہیں، آ کر یزید کے قافلے والے کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا کہ میں جا کے بات کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے فوراً بیٹے کو لے کے سامنے آئے، کہا اے مولا حسین، میں آج توبہ کرتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ کہا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ نے جو ہے اتنے 22,000 کے لشکر میں سے اس 2 لوگوں کو قریب کیا، اور قریب کر کر حضرت امام حسین سے کہنے لگے کہ اے امام حسین، میں سب سے پہلے میں جا کر شہید ہوں گا، میں شہید ہوں گا۔ آپ نے کہا نہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ شہید نہیں ہونا، نہیں آپ میں ہوں گا۔ تو حضرت حر اور ان کے بیٹے پہلے گئے اور اتنے طاقتور تھے کہ وہ جا کر کئی لوگوں کو جو ہے آپ نے جا کر حضرت حر نے کہا کہ دیکھو حسین نے مجھے معاف کر دیا، اب بھی وقت ہے، تم آ جاؤ۔ اور اس قافلے کے سپہ سالار کون؟ حضرت جو ہے ایک صحابی رسول جنہیں عشر مبشرہ، تو حضرت جو ہے وہ صحابی رسول سے مخاطب ہو کر حضرت حر کہتے ہیں، کہا کہ نہیں، ایک گورنری کا لالچ، اقتدار کا لالچ، دولت کا لالچ، کچھ اور نہیں تھا۔ امام حسین جو ہے مجھے معاف کر دیے، تم بھی آؤ، تمہیں بھی معاف کر دیں گے۔ تو اس نے جو ہے کہا کہ جو ہے اب تو جو ہے ہم غدار ہو گیا، کہہ کر حملہ شروع ہوا۔ اس کے بعد ایک کے بعد دیگر آپ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد آ گئے
آنے کے بعد حضرت سیدنا امام حسین جا کر ان کا لاشا لائے، ان کے جسد کو لا کر رکھے، اس کے بعد ایک کے بعد دیگر جانے لگے۔ تو حضرت سب سے پہلے علی اصغر علی اکبر جو شبیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو لوگ نبی پاک کو نہیں دیکھتے تھے، وہ کہتے کہ حضرت علی اکبر کو دیکھو رسول اللہ کا چہرہ ہے، علی اکبر کو دیکھو رسول اللہ، ایسی جوان، ایسی اونچے پورے، ایسی خوبصورت کہ جن کو دیکھنے جن کے لیے کبھی آپ نقاب پہنا کرتے، اتنا آپ وہ ہوتے۔ تو علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا جان، میں اپنے سامنے آپ کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دیں۔ تو آپ گھوڑے پہ سوار ہو کر حضرت علی کا آپ امامہ باندھ کر آپ جب نکلتے ہیں، تو جیسے ہی آپ نکلنا تھا، آپ کئی سووں کو یزیدیوں کو نعرے جہنم کرتے ہیں۔ اس کے بعد یزیدی قافلے کا سپہ سالار کہتا ہے، ارے ایک ایک جاؤ گے کہ تمام کا تمام قافلہ ختم ہو جائے گا، سب مل کر حملہ کرو، سب مل کر حملہ کرو۔ تو تیروں کی بارش بھی آپ کو آپ جب گھوڑے کو تیر لگا، اس کے بعد آپ کو لگا، آپ نیچے گرتے ہیں، اس کے بعد آپ شہید ہوتے ہیں، آپ کے جسد مبارک کو لاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کے بعد حضرت امام قاسم جو حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، وہ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ بیٹے آپ نہ جائیں، آپ میرے بھائی کی امانت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بابا جان سنو، میرے والد امام حسن انتقال سے پہلے، آپ شہید ہونے سے پہلے ایک مجھے تعویذ بندے ہیں، اور اس تعویذ کو بنتے وقت کہا کہ جب کبھی میرے بھائی حسین پہ مصیبت آئے تو اس کو کھولنا اور جب پڑھنا اور میرے بھائی کو بتانا۔ تو اس نے جیسے امام قاسم نے اس کو کھول کر جیسے ہی دیکھا تو کہا کہ میرے بھائی حسین، جب کبھی تمہیں مصیبت آئے، تمہاری مصیبت سے پہلے میرے بیٹے کو آگے کرنا، یہ میری تم سے نصیحت وصیت ہے، یہ کہنا تھا۔ جب کبھی بڑی مصیبت آئے تو میرے بیٹے کو آگے کرنا۔ تو حضرت امام قاسم کو آپ گئے، آپ بھی کئی لوگوں کو نعرے جہنم کیا، شہید، آپ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد علی اصغر جو بالکل 2 سال کے ہیں، جن کا نام عبداللہ تھا، جنہیں گود میں لے کر حضرت امام حسین ٹھہر کر کہہ رہے ہیں کہ اے یزیدی قافلو، تم کو ہم نے ایسا کیا کیا کہ ایک کے بعد دیگر ہمارے بچوں کو تم شہید کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر بچے کو ہاتھ میں لیا، دیکھو یہ بچہ تم سے یہ بچہ تم کو کیا کیا، یہ کہہ کر آپ آواز دے رہے ہیں۔ تو اتنے میں یزیدی قافلے میں سے ایک شخص تیر مارتا ہے، تو ایک تیر آ کر علی اصغر کو جب لگتی ہے تو آپ کا گلا کٹ کر نیچے گرنے لگتا ہے۔ تو آپ اپنے خون کو لے کر آسمان کی طرف اٹھا کہتے ہیں کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ حسین تیرے امتحان میں کامیاب ہو رہا ہے، ان قربانیوں کو تو قبول کرنا۔ یہ بچے کو شہید ہوا، بیٹے شہید ہو رہے ہیں۔ ارے ایک لاش گھر میں ہو جائے، ایک میت گھر میں ہو جائے، نوجوان بیٹا گھر میں ہو، اگر میت پڑی رہے تو گھر کیا حال ہوتا ہے۔ کسی گھر میں 2 میت ہو تو اس گھر کا کیا حال ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین جن کی تذکیر اللہ کے نبی فرمائے، ان کے گھر کے اندر لاشوں کے لاش پڑے ہوئے ہیں، پورے جسدیں پڑے ہوئے ہیں، اور گھر والے عورتیں ہیں صبر کر رہے ہیں۔ ایک امتحان ہو رہا ہے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اللہ ویسے امتحان لیتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین جاتے ہیں۔ جب آپ جانے کے بعد کئی لوگوں کو آپ بھی نعرے جہنم کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو تیروں کی بارش ہوتی ہے، لکھنے والوں نے لکھا 111 تیر آپ کو مارے گئے۔ اس کے بعد آپ گھوڑے سے گرتے ہیں، گرنے کے بعد آپ بڑی کوشش سے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں۔ 1 مرتبہ پڑھا، 2 مرتبہ پڑھا۔ جمعہ کا دن تھا، جیسے آج کا دن ہے ویسے ہی جمعہ کا دن تھا۔ انہوں نے سجدے میں گئے، کہا مولا میری سجدے کو قبول فرما، میری نانا کی امت کو بخش دے، میری نانا کی امت کو بخش دے۔ کیا کہا؟ امت محمدیہ کو بخشنے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہوئے آپ اس دنیا سے نماز ادا کرتے ہوئے، سجدہ کر نماز ادا کرتے ہوئے دنیا سے گئے۔ اب جب آپ شہید ہوئے، شمر بن جوشن آپ کے سر کو اٹھاتا ہے، نیزے میں اٹھا کر جھومتا ہے، سارے کے سارے سروں کو لے کے ناچنا شروع کرتے ہیں۔ یہ شہادت ہوئی کیوں؟ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے شہید ہوئے؟ ارے حضرت امام حسین اگر شہید نہیں ہوتے، 30 پارے مسجد میں نہیں ہوتے، 5 نمازیں نہیں ہوتے، یہ حج وغیرہ نہیں ہوتے، یہ اسلام صحیح و سلامت ہے، تو آپ کی شہادت کے طفیل میں ہے،
آپ کی شہادت کے طفیل میں ہیں۔ سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز نے فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ اگر حسین نہ ہوتے دین کی پناہ نہیں ہوتی، دین سلامت نہیں ہوتا۔ بادشاہ اگر ہے تو حسین ہے۔ آپ دین کو قائم رکھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ آج بہرے فرقے کے ہیں جن کے پاس 3 نمازیں ہیں، کچھ اور فرقے ہیں جن کے پاس حج نہیں ہے، کچھ اور فرقے ہیں جس کے پاس قرآن تھوڑا ہے، کچھ اور فرقے ہیں جس کے پاس احادیث نہیں ہے، کچھ اور فرقے ہیں، مختلف فرقے ہیں۔ اگر امام حسین شہید نہیں ہوتے تو سمجھے کہ دین سلامت نہیں ہوتا۔ اس شہادت جو حضرت سیدنا اسماعیل کی قربانی رکی ہوئی تھی، حضرت امام حسین نے پورا کیا۔ حضرت عبداللہ جب اس وقت قربان ہونا تھا، آپ کی قربانی پہ پورا ہوا۔ مسلمانوں، آج اہل بیت کی محبت کو سینے میں پیوست کریں۔ آج اہل بیت کی تغاضا ہے، تعلق ہے۔ آج مسلمان رسوا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان اہل بیت سے دور ہو رہا ہے۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہہ رہے ہیں، کیا تم نہیں جانتے وعلی آل محمد کون ہیں؟ یہی فاطمہ ہے، یہی علی ہے، یہی حسین ہے، یہی حسین ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، وہ امام شافعی جس کے جو کمالات بہت بڑے ہیں، جن کے شاگردوں کا عالم یہ ہے، امام حنبل ہے، امام مالک ہے، وہ امام شافعی فرماتے ہیں حسن اور حسین اہل بیت کی محبت اگر شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں۔ فرمایا ان کی محبت شیعہ نہیں ہے، ایمان کو بچاتی ہے، ایمان کو بچانے والی محبت ہے۔ بڑے بڑے اکابرین ان سے جو ہے محبت کی بات کہے ہیں۔ مسلمانوں، آج آپ کو ہم کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان کی محبت کو رکھیں، اپنے بچوں کے نام ان کے نام سے جڑیں۔ آج آپ کو ہم کو چاہیے، شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے امام حضرت فاروق اعظم حضرت ابوبکر کے تعلق سے برا۔ ارے شہدائے کربلا کے نام جو حضرت امام حسن کے بیٹے بھی جو ہے، ایک کا نام حضرت ابوبکر تھا اور حضرت علی کے بیٹوں کے نام عمر تھا، جن سے محبت علی کیا کرتے، شیخین کریمین سے محبت کرتے۔ بہت سارے باتیں ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا، 2-4 منٹ بڑھ گئے ہیں تو معافی چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو ہے آج کا دن بڑا متبرک دن ہے، ان کا تذکرہ جتنا ہو سکے اتنا کریں۔ آج روزے میں رہتے ہوئے بھی میں جو ہے آپ کے سامنے جو مخاطب کیا ہوں، اتنی وجہ کیا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ میری مغفرت کرے ان کے ناموں کے صدقے۔ آپ سب کی، ہم سب کی خاتمہ ایمان پر کرے ان ناموں کے صدقے میں۔ اللہ ہمیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان ناموں کی برکت سے مولا ہماری زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، ہمیں جو ہے مولا ان کی محبت میں رونا عطا فرمائے، اور ہمارے گھروں میں ان کے نام کی جو فاتحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ مولا موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، میرے مولا خاتمہ ایمان پر فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ سب سے بڑا جو ہے، سب سے بڑا تیرا انعام ایمان پہ موت ہے، ایمان پہ موت عطا فرما۔ مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے جائز تمنوں کو پورا فرما۔ مولا شہداء کربلا کی حاضری نصیب فرما، سید الشہداء کی حاضری نصیب فرما۔ مولا کریم ہمارے بچوں کا مستقبل روشن فرما، ہمارے گھر والوں کا مستقبل روشن فرما۔ مولا ہمارے بچوں کا جو ہے نیک نصیبہ فرما، جن گھروں میں بچیاں ان کے نیک نصیبہ فرما۔ مولا جو بیمار ہیں شفا کامل عاجل عطا فرما۔ مولا کریم انتظامیہ کمیٹی کو صحت سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا۔ یا اللہ کہنے سننے میں غلطی تو معاف فرما۔ مولا اہل بیت کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں، سرکار شہداء کربلا کے واسطے وسیلے سے مولا ہمیں صحت سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک میں امن و سلامتی عطا فرما، مسلمانوں میں آپس میں محبت عطا فرما، مسلمانوں میں آپس میں اتحاد عطا فرما۔ مولا ہمارے خلق کو حسد سے، جلن سے، کینہ سے، بغض سے پاک فرما، ہمیں صحت سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو نبی علیہ نبی کے صدقے میں قبول فرما، 5 وقت کا نمازی بنا، اہل بیت کی سچی پکی محبت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔